بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عورتیں ننگے سر وضو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ دیکھیے، بعض عورتیں ننگے سر وضو کرتی ہے کہ باتھ روم وغیرہ میں چلی گئی، دوپٹہ انہوں نے باہر لٹکا دیا، باتھ روم میں ننگے سر ہو کر وہ وضو کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد ایسے ہی وضو کر لیتی ہے، اس کے بعد آ کے سر پہ دوپٹہ اوڑھتی ہے، تو ننگے سر وضو کرنے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس میں آپ کو کنڈیشن سمجھنا پڑے گی کہ کس کنڈیشن میں وضو آپ کر سکتی ہے اور کس کنڈیشن میں آپ وضو نہیں کر سکتی۔ اگر آپ باتھ روم میں وضو کر رہی ہے اور دوپٹہ اتار کر رہی ہے، ننگے سر کر رہی ہے، تو اس میں آپ کو یہ خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ کے باتھ روم میں دروازہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسا تو معاملہ نہیں ہے کہ اگر کوئی باہر سے آنے والا شخص آئے تو وہ آپ کو باتھ روم میں آپ کے کھلے ہوئے سر کو دیکھے گا۔ اگر یہ کنڈیشن ہے تو پھر بالکل بھی اس طرح سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کے جو بال ہیں، عورتوں کے بالوں کا بھی پردہ ہے، عورتیں اپنے بالوں کو کسی نامحرم کے سامنے اوپن نہیں کر سکتی ہے، کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تو عورت جب اپنے بالوں کو کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس کے سطر میں شمار ہے کہ اس کو بالوں کو چھپانا فرض ہے۔ تو اگر یہ کنڈیشن ہے کہ وضو عورت کر رہی ہے اور سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اگر اچانک کوئی نامحرم آ گیا تو اس کے سر پہ جو نگاہ پڑے گی تو پھر یہ عورت گنہگار ہوگی، اور اگر وہ اسی حالت میں وضو کرتی رہی کہ کوئی آ گیا، اس سے باتیں بھی چل رہی ہے یا باتیں نہیں چل رہی ہے، کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یا وہ دیکھ رہا ہے، آپ کا سر کھلا ہوا ہے کسی عورت کا اور اس نے وضو کر لیا، تو اگر اس نے جان بوجھ کر سر کو کھولا ہوا ہے اور اس نے سر نہیں چھپایا کسی نامحرم کے آنے سے، تو اس چیز کا جو گناہ ہوگا وہ تو عورت کے اوپر پڑے گا، لیکن اس سے وضو پر فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مسئلہ بالکل ایسے ہے کہ اگر کوئی انسان چوری کی لائٹ سے پانی بھر رہا ہے ٹنکی میں اور اس کے بعد وہ وضو کر رہا ہے، تو اس کا وضو اور غسل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بھائی اس کا وضو اور غسل تو ہو جائے گا، لیکن جو چوری کر رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی کہ وہ چوری کر رہا ہے، لیکن اس چوری کی لائٹ کی وجہ سے اس کے وضو یا غسل پر فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت اپنے سر کو کھول کر وضو کر رہی ہے تو اس سے اس کے وضو پر تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو وہ اپنے سر کو نامحرم کے سامنے کھولے ہوئے ہے، اس کا جو گناہ ہوگا وہ اس کے اوپر پڑے گا۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مرد ہے اور غسل کر رہا ہے کسی ایسی جگہ پہ جو کھلی ہوئی جگہ ہے، مرد کرتے ہیں وہ تو بس ایسے انڈر ویئر پہنے اور کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو انہیں شرم وغیرہ ہوتی نہیں ہے، بہت کم با شرم با حیا مرد ملتے ہیں، ورنہ کہاں آج کل ہے، وہ تو ایسے ہی پوری فیملی کے سامنے ایسے انڈر ویئر پہن کے کوئی پائپ سے نہا رہا ہے، کوئی ویسے ہی نہا رہا ہے، اور اگر اندر نہا بھی لے تو ایسے ہی وہ نیکر پہن کے انڈر ویئر پہن کے باہر آ رہے ہیں۔ تو یار کچھ تو شرم کرو یار، کچھ تو ادب رکھو گھر والوں کا۔ تو گھٹنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، تو گھٹنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، گھٹنے سطر میں شمار ہے۔ مرد کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الفخذ عورت، ران چھپانے کی جگہ، یعنی کہ مردوں کے جو سطر ہے وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک ان کے لیے چھپانا فرض ہے، اور عورت کی جو سطر میں جو چیزیں شمار ہے وہ تلوے کے علاوہ اور ہاتھ کے علاوہ اور چہرے کے علاوہ پورا جسم سطر میں شمار ہوتا ہے۔ علماء جمہور فرماتے ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، لیکن قرآن کی روح سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ چہرہ تو اصل ہے نا، چہرہ اگر کوئی عورت نے کھول لیا، چہرے سے ہی ساری برائیاں آج کے دور میں بڑھ رہی ہے، چہرے ہی کو انسان دیکھ کر اٹریکشن بڑھتا ہے، اور چہرے ہی سے انسان اس کی طرف آتا ہے اور اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوتے ہیں، تو چہرہ تو چھپانا پہلے ضروری ہے۔ یہ علماء جمہور کا اس بات پر کہنا ہے، اور پورے علماء کرام اسی طرف گئے کہ چہرے کا بھی عورت کو چہرہ چھپانا فرض ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مرد اگر کوئی باتھ روم کے باہر غسل کر رہے ہیں اور انڈر ویئر پہن کے کر رہے ہیں اور گھٹنے ان کے کھلے ہوئے ہیں تو گھٹنے چھپانا فرض ہے۔ اب کسی مرد نے گھٹنے تو نہیں چھپائے تو یہ جو گھٹنے کھولنے کا جو گناہ تھا یہ گناہ تو اس کے اوپر پڑا، لیکن غسل اس کا ہو جائے گا، غسل پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن غسل کی خشوع خضوع پہ تو خیر فرق آئے گا ہی، کیونکہ چار کے سامنے وہ گھٹنے کھول کے اگر غسل کر رہا ہے تو بہرحال غسل ہو جائے گا، لیکن یہ گناہ اس کے اوپر پڑے گا۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی عورت
ایسی جگہ پر وضو کر رہی ہے جہاں کسی نامحرم کے آنے کا چانس ہے، اندیشہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ سر پہ دوپٹہ رکھ لے، اور اگر کوئی چانس نہیں ہے، بند ہے، یا باتھ روم اس نے اندر سے بند کر لیا، یا مین دروازہ لوک ہے، کوئی نہیں آ سکتا ہے، تو پھر بالکل جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، کوئی بھی عورت بغیر دوپٹے کے وضو کر سکتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ نامحرم اس کے بالوں کو نہ دیکھے، بس اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ حافظ۔